السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی ملاقات، چیف آرگنائزر مریم نواز کی بھی شرکت۔ جدہ کے قصر اسلام میں ہونے والی ملاقات میں پاکستان کے مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات مثبت رہی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ملکوں فلسطین، لبنان، عراق، ترکیہ، انڈونیشیا اور افغانستان میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی میں عید کے نماز کے سب سے بڑے اجتماعات، لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی۔ فلسطین میں بھی غزہ سمیت مختلف شہروں میں نماز کی ادائیگی۔ ترکیہ میں آیا صوفیہ مسجد کے باہر نماز عید کا اجتماع ہوا۔ برطانیہ اور یورپ میں بھی اس بار کمیونٹی منقسم، بعض مسلمان آج دیگر ہفتے کو عید منائیں گے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بھی تمام مسالک کے افراد آج عید الفطر منائیں گے۔ پنجاب الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ برقرار۔ انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے کے لیے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کو مشاورت کی مہلت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ایک ساتھ انتخابات کی درخواست پر مزید سماعتیں 27 اپریل کو ہوں گی۔ ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کا کام ہے جو پارلیمنٹ میں ہی ممکن ہے، پارلیمنٹ سے باہر نہیں۔ کوئی بھی بندوق کے زور پر مذاکرات نہیں کرا سکتا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک موقف۔ کہا کسی ادارے کا سیاسی بات چیت کرانا یا کسی ادارے کو پنچایت بنانے کے لیے اتحادی جماعتوں میں اتفاق رائے مشکل ہوگا۔ تحریک انصاف کے ساتھ آج رابطہ ہوا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ عید کے بعد دوبارہ رابطہ کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا مذاکرات بھی ہوئے تو 2018 کے الیکشن سے شروع کریں گے۔ آئین میں صرف 90 دن کا نہیں، یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن میں الیکشن کرائیں۔ کیا مذاکرات کا ایجنڈا سپریم کورٹ دے گی؟ کیوں ہمیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ مذاکرات کا ایجنڈا ہم خود طے کریں گے۔ سپریم کورٹ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا عید الاضحیٰ کے بعد مناسب تاریخ پر انتخابات کرانے کی تجویز۔ کہا عدالت یہ معاملہ سیاست دانوں پر چھوڑے اور خود کو سرخرو کرے۔ عدلیہ، فوج اور الیکشن کمیشن کو سیاست سے دور ہونا چاہیے۔ الیکشن صرف ایک لیڈر یا جماعت کے کہنے پر نہیں، قوم کے مفاد کو دیکھتے ہوئے ہونے چاہیے۔ 90 دن سے 105 دن ہو سکتے ہیں تو 205 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ نو منتخب وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی حلف برداری کی تقریب۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود سٹیج پر گر گئے۔ سیکورٹی سٹاف نے بیرسٹر صاحب کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ حلف برداری کے بعد چودھری انوار الحق نے کہا انہوں نے آزاد حیثیت میں اور پی ڈی ایم کی حمایت سے انتخابات جیتا۔ پی ڈی ایم کے ساتھ جب تک مخلوط حکومت ہے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ مسلم لیگ نون کے کرنل ریٹائرڈ وقار اور پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھوڑ نے بطور وزیر حلف اٹھایا۔ ملک بھر میں بوہری برادری آج عید الفطر منا رہی ہے۔ کراچی میں صدر اور اس کے اطراف میں رہائشی بوہری برادری نے نماز عید طاہری مسجد میں ادا کی۔ ملک کی سالمیت اور امن و سلامتی کی دعائیں مانگی۔ بھارتی عدالت نے 2002 کے گجرات فسادات کے دوران 11 مسلمانوں کے قتل میں ملوث 59 افراد کو بری کر دیا۔ حکمراں جماعت بی جے پی کے سابق وزیر بھی قتل کے الزام میں بری۔ بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں 11 مسلمانوں کے قتل کے درج مقدمات کے مطابق فروری 2002 میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران ہندو انتہا پسندوں نے مسلمان آبادی میں گھروں کو آگ لگائی تھی، جس میں 11 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ حملے کی تحقیقات کے مطابق گجرات پولیس نے مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کی اور انہیں شرپسندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا ٹی20 میچ بارش اور ژالہ باری کے باعث مکمل نہ ہو سکا۔ نیوزی لینڈ نے 18.5 اوورز میں 5 وکٹ پر 164 رنز بنائے، جس کے بعد کھیل مکمل نہ ہو سکا۔ سیریز میں پاکستان کو 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ آخری میچ 24 اپریل کو ہوگا۔ عید سے پہلے عیدی کا مطالبہ۔ کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان نے افتخار احمد سے عیدی مانگ لی۔ بابر اعظم نے کہا آپ کا ہمیں عیدی دینا بنتا ہے۔ بارش سے متاثرہ میچ کے دوران کھلاڑیوں نے ڈریسنگ روم میں خوشگوار لمحات گزارے۔ اور حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال کو دنیا سے رخصت ہوئے 85 برس بیت گئے۔ ان کے اشعار اور افکار آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔